ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فقد کفر۔ صلوات پڑھ لیں مرحبا۔ محترم اور معزز سامعین، موالیان حیدر کرار و ماتم داران سید الشہداء و مولا ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں آپ لوگ، پروردگار آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے۔ یہ مجلس اعزا جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ آپ اور ہم اس مقدس سرزمین پر حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم حاضر ہو کر سب مل کر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا پرسہ پیش کریں، شہنشاہ صبر اور شہنشاہ وفا کی بارگاہ میں، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں۔ آج کے دور میں میری آواز الحمدللہ آ رہی ہے سب لوگوں پر؟ اب تو ماشاءاللہ کافی بڑا مجمع ہے اور خواتین و حضرات ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی مرکزی جگہوں پر بھی 4 لوگوں میں مجلس ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ جو ظاہری مجمع آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ہم کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ایسی مخلوق بھی بیٹھی ہے کہ جن کو ہم دیکھ نہیں پا رہے مگر وہ ہمارے ساتھ عزاداری میں شریک ہیں، اور یہ تو ہم سرزمین ہندوستان یا پاکستان یا اور جگہوں پر ان جملوں کو کہتے ہیں۔ اب تو ہم یہ ذکر ان کو سنا رہے ہیں کہ جن کے گھرانے کا یہ ذکر ہے۔ آپ اس تصور میں بیٹھیے کہ مولا ابو الفضل العباس آپ کی ان آوازوں کو جو آپ واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یا ہمارے بھائیوں نے جو مصائب کے چند شعر آپ کو سنائے ہیں، جو گریہ کیا ہے، مولا ابو الفضل العباس یہ گفتگو اور یہ رونا اور یہ گریہ اور یہ آوازیں سن رہے ہیں۔ اور میں ابھی کچھ دن پہلے خیمہ گاہ میں ایک مجلس اعزا منعقد ہوئی تھی، وہاں پر ہم نے جملہ کہا تھا کہ ویسے تو گھرانہ اہل بیت میں ہر فرد باب الحوائج ہے، توجہ کیجئے گا، ویسے تو گھرانہ اہل بیت میں ہر فرد باب الحوائج ہے، مگر 3 شخصیتوں کا کمال یہ ہے کہ ان کو معصومین نے باب الحوائج کہا ہے۔ ان میں سے ایک باب الحوائج ہیں جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں۔ باب الحوائج یعنی کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی حاجت لے کے آئیے، یہ کٹے ہاتھوں سے پوری کر دیتے ہیں۔ اسی بارگاہ میں، اسی گھرانے میں دوسری شخصیت جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
جن کو آپ اور ہم نے باب الحوائج نہیں بنایا ہے، معصومین علیہم السلام کی زبان سے جن کو لقب ملا ہو باب الحوائج، ان کو امام موسی کاظم کہتے ہیں۔ تیسری شخصیت اسی گھرانے اہل بیت میں جن کو باب الحوائج معصومین نے کہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، ششماہ مجاہد جناب علی اصغر۔ وہ جو مقام بنا ہے جہاں پر جھولا لٹکا ہوا ہے جناب علی اصغر کا، آپ جائیے اور خصوصاً بے اولاد جھولے کو ہلا کر واسطہ دے کر دعا کیجئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں بارگاہ مولا ابو الفضل عباس میں یہ مجلس ہو رہی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب علی اصغر کا واسطہ دے کر کوئی سوال کیا جائے اور وہ پورا نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم کربلا میں بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، عالم ارواح میں جس روح نے امام حسین علیہ السلام کے استغاثے کے اوپر لبیک کہا تھا، بھئی کیا سن رہے ہیں آپ؟ عالم ارواح میں جس روح نے استغاثہ امام حسین کے اوپر لبیک کہا تھا، آج انہی کو یہ توفیق ملی ہے کہ کربلا میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت امام حسین نے لبیک کہا تھا، ہم اب آئے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں مولا آپ نے اس وقت بلایا تھا، مجبور نہیں تھے، عالم اجسام میں نہیں تھے، نہیں آ سکے، مگر مولا اب آئے ہیں۔ تو اب آئے ہیں تو وہ انہی 3 نعروں کو بلند کریں گے کہ جو امام حسین نے اس وقت 3 نعرے بلند کیے تھے، پوری عقیدت کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اس لیے کہ بارگاہ مولا ابو الفضل العباس میں بیٹھے ہیں۔ اگر بازوؤں میں طاقت چاہیے، بھیک مانگنی ہے تو مولا عباس سے مانگیے گا۔ اپنے پورے حوصلوں کو اکٹھا کر لیجئے اور پوری توانائیوں کے ساتھ جو نعرے امام حسین نے بلند کیے تھے، 3 نعرے تھے جو امام حسین نے کربلا میں بلند کیے تھے، جن کی وجہ سے بھرا گھر قربان کیا۔ ایک وحدانیت کا نعرہ، دوسرا رسالت کا نعرہ، اور تیسرا ولایت کا نعرہ۔ پوری توجہ، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، ابھی کچھ ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، پوری عقیدت کے ساتھ۔ اب کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا اس وقت نہیں آئے تھے لیکن اپنے انصار میں ہمارا نام شامل کر لیجئے پوری عقیدت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، دیکھیے انما المؤمنون اخوہ، قرآن مجید کی آیت ہے، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ ہم میں 2 ہی رشتے ہیں، جب ہم پرچم ایمان کے نیچے آتے ہیں تو مومن ہوتے ہیں، جب پرچم حسین کے نیچے آتے ہیں تو نہ پھر ہندوستان رہتا ہے، نہ پاکستان رہتا ہے، نہ انگلینڈ رہتا ہے، ایک ہی نام دیا جاتا ہے پرچم حسینی کے نیچے آ کر کہ یہ ہیں عزادار حسینی۔ تو پوری عقیدت کے ساتھ ولایت کے نعرے کو بلند کیجئے گا، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ ایک شاعر کا شعر ہے، ابھی چونکہ شاعری ہی اتنی دیر ہوئی ہے تو میں بھی ایک شعر سنائے دیتا ہوں کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ شعر سمجھ گئے تو کسی کا ہاتھ نیچے آئے گا نہیں، اس لیے کہ ابھی شہزادی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جنگ میں کاغذی افراد، آپ اسٹیچو کھڑے کر دیجئے، کچھ کریں گے وہ میدان میں؟ سنیے گا، اسٹیچو تو پھر بھی کچھ وزن رکھتے ہیں اور کچھ کاغذ تو کچھ بھی نہیں۔ اب شعر سنیے گا جو شاعری سے شوق رکھتے ہیں کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا، ایک طرف 72 تھے، اسی کربلا کے میدان میں کون جیتا؟ آج بھی مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ لاکھوں ہار گئے، 72 جیت گئے۔ تو ذرا حوصلوں کو بلند کر لیجئے گا۔ رسول اسلام، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے ایک بڑی مشکل ہے اصل میں، ہم لوگوں کا جو کلچر ہے انڈیا پاکستان کا، وہاں پہ الحمدللہ ہم لوگ شاعری کو بڑے
جوش و خروش سے سنتے ہیں، اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجہ سن لیجیے آپ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ تیار شدہ شربت ہے، شاعری تیار شدہ شربت ہے، اٹھائیے اور پی جائیے، لیکن خطابت جو وہ تیار نہیں، اسے تیار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب شاعری اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو اس کا نشہ اتارنے کے لیے نثر ہی آتی ہے۔ جو پڑھے لکھے حضرات جو پہنچ گئے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ جب رسول اسلام کا دور تھا، ہر انسان شاعر تھا، شاعری میں ہی بات ہو رہی تھی، اسی نہج پر خدا نے قرآن مجید اتار دیا۔ خطابت اس کا نام ہے کہ جو نظم کو بگڑنے نہ دے اور نثر کو بکھرنے نہ دے۔ سارے اجزاء سے مل کر شربت بنتا ہے، مگر اس شربت کو جو روح افزا بنا دے اسے خطابت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ رسول اسلام فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، اس مجلس کا حق اگر ادا ہوگا تو یہاں سے اب حق ادا ہونے جا رہا ہے، چونکہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ، جوان بیٹھے ہوئے ہیں ترجمہ کیجئے، فاطمہ میرا جز ہے، اس لیے کہ لفظ جگر کے لیے لفظ قبض پہلے سے عربی زبان میں موجود ہے۔ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ ترجمہ غیر مناسب ہے۔ لفظ اتنے آئے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، اس لیے کہ اگر لفظ جگر کا ترجمہ کیا جائے تو پہلے سے لفظ قبض عربی زبان میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے تو لفظ قلب وہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو ترجمہ کیا بنا؟ دیکھیں میں پڑھے لکھے حضرات سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں اور آپ میری طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کیا ہے حدیث رسول؟ اپنے جوانوں کی نظر کر رہا ہوں، یہاں پر آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیے گا۔ کیا ہے حدیث رسول؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، تین ہی لفظ ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ کیا ترجمہ ہوگا سرکار؟ فاطمہ میرا جز ہے، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اگر ترجمہ یہ کرتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو جناب زہرا کی فضیلت محدود ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے تو فاطمہ زہرا کی فضیلت محدود ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور محبت کی وجہ سے کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتا ہے، کبھی دل کا ٹکڑا کہتا ہے، کبھی جگر کا ٹکڑا کہتا ہے۔ یہاں پر رسول اسلام نے معنی کو محدود نہیں کیا، وسعت دی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اب کیا معنی ہے اس کے؟ کون بتائے؟ کس سے پوچھیں؟ آئیے چلتے ہیں اسی کی بارگاہ میں۔ اے سید المرسلین، اے خاتم النبیین، اے شفیع المذنبین، اے محب الفقراء والمساکین، اے تاجدار انبیاء، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے حسن اول، اے خلق اول، اے عشق اول، اے خلق اول، اے میرے آقا، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو عجب نہیں کہ مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں سے آواز بلند ہو کہ نادان آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ سنو، میری بیٹی فاطمہ فضیلت و عظمت کے مینارے کا نام ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سنو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں۔ اے میرے سرکار آپ ہی بتا دیجئے کہ یہاں پر جو آپ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو عجب نہیں کہ رسول اسلام آواز دے کہ سنو، پروردگار عالم نے فاطمہ کو میرا جز بنایا ہے۔ جتنی فضیلتیں، جتنی عظمتیں میری ہیں، ان ہر ایک عظمت میں میری بیٹی فاطمہ میری شریک ہیں، میرا جز ہیں۔ اگر میں رسول ہوں، اب بولے گا مجمع، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا جز ہیں، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا جز ہے، اگر میں رسول ہوں فاطمہ رسالت کا جز ہے، اگر میں نبی ہوں فاطمہ نبوت کا جز ہے، اگر میں رحیم ہوں فاطمہ رحمت کا جز ہے۔
اگر میں کریم ہوں فاطمہ کرامت کا جز ہے، اگر میں سخی ہوں فاطمہ سخاوت کا جز ہے، اگر میں کریم ہوں فاطمہ کرامت کا جز ہے۔ بس اتنا مختصر سمجھ لو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 نبیوں کو پروردگار نے جتنی عظمتیں، جتنی فضیلتیں، جتنی عظمتیں عطا کی ہیں، ان تمام فضیلتوں کا مرکز میری ذات ہے، اور میری بیٹی فاطمہ ان تمام فضیلتوں میں میری شریک ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لے کے جائیے، کربلا میں آئے ہیں آپ لوگ، لے کر جائیے یہاں سے علم، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، حلم بھی ملتا ہے، کردار بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ کون سی شے ایسی ہے جو باب الحوائج کے دروازے سے نہ ملتی ہو؟ مولا سلامت رکھے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ خواتین کی آوازیں غالب آ رہی مردوں کی آوازوں پر، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مرد ہیں بھائی، آپ لوگ ذرا آوازوں تو کم سے کم یہ ہے کہ ٹھیک ہے امتزاج ہے، ہماری کوئی عبادت جو ان دو حال سے خالی نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ اپنے آوازوں کو بلند کریں۔ یہ آپ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ امام زمانہ کے سپاہی ہیں، اور سپاہی وہ ہوتا ہے جس میں سستی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور عبادت میں سستی ہوتی بھی نہیں ہے، لہٰذا سستی کو دور کیجئے۔ ابھی مولانا ذوالفقار صاحب پڑھ رہے تھے کہ آج ہم جاگ رہے ہیں چونکہ ہماری آنکھوں میں حسین سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذرا سے حوصلوں کو بلند رکھیے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، کس کس فضیلت کا ذکر کروں شہزادی کی؟ اگر میں صرف جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا اسم مبارک، آپ کا نام کیا ہے؟ میں اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ جناب زہرا کا کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ زہرا، رازیہ، مرضیہ، حورہ، انسیہ، یہ سارے کیا ہیں؟ القاب۔ کنیت کیا ہے؟ ام الحسن، ام المحسین، ام الحسین اور ام الائمہ، ام ابیہا، یہ ساری کیا ہیں؟ کنیت۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شہزادی کا نام کیا ہے۔ نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ کس نے رکھا شہزادی کا نام؟ اگر میں صرف القاب اور نام کا ذکر کروں، کم سے کم 4 سے لے کر 6 مجلسیں چاہیے صرف یہی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ جناب زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، زہرا کیوں رکھا گیا، ام ابیہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ لیکن آج کی مجلس میں صرف ایک فضیلت بیان کروں گا شہزادی کی کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ نام کس نے رکھا۔ جناب زہرا کا نام کس نے رکھا؟ ہمارے یہاں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے نام کون رکھتا ہے؟ گھر کا بزرگ جو ہوتا ہے، یا پھر عالم دین سے نام رکھواتے ہیں کہ سرکار ذرا اچھا سا نام نکال دیجئے۔ کس نے رکھا؟ رسول اسلام نے۔ کس کے حکم سے رکھا؟ پروردگار کی۔ اس کا مطلب یہ کہ نام خدا نے رکھا ہے۔ یہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نام کس نے رکھا ہے؟ فاطمہ، خدا نے۔ آپ ذرا سامنے کو آ جائیے، چھپا ہوا اچھا نہیں لگتا، یہ چہرہ مقدس ذرا سامنے کو لے آئیں ادھر۔ نام کس نے رکھا ہے؟ فاطمہ۔ سنیے گا، بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی، لیکن تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کچھ لے کے جائیے گا اس فرش اعضاء سے۔ کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ کیا نام ہے فاطمہ کا؟ اب آپ میری زبان سے نہ سنیے، باقر العلوم کی زبان سے سنیے، امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں، راوی کون ہے؟ محمد بن مسلم۔ راوی کا نام بھی یاد کر کے لے جائیے گا۔ کون ہے راوی؟ محمد بن مسلم۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ جلالت امام محمد باقر میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا ہے، میرے مولا ہے، میرے آقا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جدہ ماجدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو باقر آل محمد نے فرمایا، قال یعنی قال الامام، امام فرماتے ہیں لفاطمہ وقفت علی باب جہنم۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، روایت بہت طولانی ہے، میں ساری روایت نہیں پڑھوں گا، چند جملے یہاں سے صرف میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد ربط مسائل اور ختم دعا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب شروع ہوگا،
اور گنہگاروں کا ایک الگ صف ہوگی، ایمانداروں کی الگ صف ہوگی، کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر و مشرک ہوگا، تو دو ہی گروہ، تین گروہ وہاں پر ہو جائیں گے۔ یا تو مومنین کا گروہ ہوگا، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، مولا سلامت رکھے اس بچے کو، جناب اصغر کے غلام ہے، رونق کر رہا ہے مجلس کے اندر، اسی سے کم یہ بول رہا ہے، یہ اپنی زبان میں مدح مولا ہی کر رہا ہوگا جس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو تین گروہ ہوں گے، پہلا گروہ مؤمنین کا، دوسرا گنہگاروں کا، اور تیسرا گروہ ابھی متنبع کر رہا ہے کہ مجھے اٹھا بھی لیجئے، ماں کے پاس بٹھا دیجئے۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، تین گروہ۔ تو جو مؤمنین ہوں گے ان کا جب حساب ہوگا ان کو جنت کا پروانہ تھما دیا جائے گا اور وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ جو گنہگاروں اور کافروں مشرکوں کا گروہ ہوگا اس کو حکم ہوگا کہ فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں لے جائیں۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہوگا، ایک بہت بڑا گروہ، مولا فرماتے ہیں کون؟ امام محمد باقر علیہ السلام، کہ ایک ایسا گروہ ہوگا بہت بڑی تعداد کا، فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ، ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، حکم پروردگار ہوگا فرشتوں کو، فرشتوں ان کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالو اور ان کو جہنم کی طرف لے کر چلو۔ جو پڑھے لکھے حضرات مولانا احمد صاحب، ذوالفقار صاحب اور بھی یہاں پر شخصیات الحمدللہ بیٹھے ہیں جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں، وہ ذرا سوچئے گا، لفظ آیا ہے الی النار، الی النار کے معنی اور ہیں، فی النار کے معنی اور ہیں۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا فرشتوں کو ان کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو، الی النار، ان کو جہنم تک لے کر جاؤ۔ اب اتنے بڑے گروہ کو فرشتے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر چلیں گے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ لفاطمہ وقفۃ علی باب جہنم۔ اب وہ روایت تو آپ نے سنی ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور شہزادی کونین کو پروردگار کہے گا فاطمہ آپ سب سے پہلے جنت میں چلی جائیں، سب سے پہلے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا ہی جنت میں جائیں گی، لیکن جب دروازے پر پہنچیں گی فوراً واپس مڑ کے دیکھیں گی۔ روایت آپ نے سنی ہے، میں سنا نہیں رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ سناؤں گا۔ تو اب پروردگار کہے گا فاطمہ اب کیوں رکی ہیں؟ کا پروردگار اس لیے رکیوں کہ میرے چاہنے والے ابھی پیچھے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولا سلامت رکھیں۔ اس لیے رکیوں کہ میرے چاہنے والے، میرے عزادار، میری کنیزیں جو ماتم کرتی تھی، مجلس کرتی تھی، میری عزاداری برپا کرتی تھی، وہ تو سب وہیں کھڑی ہیں، میں آگے نہیں جاؤں گی جب تک وہ سارے چاہنے والے میرے ساتھ نہ آ جائیں۔ تو پروردگار کہے گا فاطمہ واپس مڑیے اور جو آپ کا چاہنے والا سب کا ہاتھ پکڑیے، جنت میں لے کر داخل ہو جائیے۔ اب یقیناً آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، نہیں سنی تو کسی موقع میں مفصل پڑھوں گا، کم سے کم ایک مجلس اسی روایت کو سنانے کے لیے چاہیے، 1 گھنٹہ کم سے کم۔ یہ جو روایت ہے بہت کم پڑھی جاتی ہے، ممکن ہے کسی مرد مومن نے سنی ہو کہ جناب زہرا ایک مرتبہ چلتے چلتے جہنم کے دروازے کے پاس بھی رکیں گی، شہزادی ادھر یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، توجہ رکھیے گا، یہاں شہزادی کھڑی ہے، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے۔ جب فرشتے کھینچتے ہوئے اس گروہ کو لے کر آئیں گے اور جیسے شہزادی کے قریب سے یہ گروہ گزرے گا، مولا فرماتے ہیں کہ میری جدہ ماجدہ جیسے ہی اس گروہ کی طرف دیکھیں، گروہ کوئی 1000 2000 پھر لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے، تو شہزادی جب ان کی طرف دیکھیں کیا دیکھیں گی کہ ان کے پیشانی پر ایک لفظ لکھا ہے، ان کی پیشانی پر، ہر ایک کی پیشانی پر ایک لفظ لکھا ہے، کیا؟ محب۔ ہمارے مجمع کی اسی سماعتیں تو نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ اردو کلچر سے تعلق رکھنے والے جو نو کے پلک سنوارنے والا مجمع ہے، وہ سنیے گا عزیزان گرامی، کیا لکھا ہے؟ محب۔ محبوب اور ہوتا ہے، محب اور ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ محب فاطمہ۔ جیسے ہی شہزادی کونین یہ دیکھیں گی، اب 5ویں امام فرماتے فتقول، تو میری جدہ ماجدہ ارشاد فرمائیں گی بارگاہ پروردگار میں عرض کریں گی الہی و سیدی،
سمیتنی فاطمہ، اے میرے خالق و مالک تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں فاطمہ کے معنی کیا ہیں۔ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ وَفَتَمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّى ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ، اور تو نے ہر اس شخص کو، ہر اس مرد کو، ہر اس عورت کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دی ہے جو مجھ سے اور میری اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ میرے جملے نہیں ہیں، روایت کے جملے ہیں۔ امام محمد باقر فرما رہے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایسی ہی مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، مولا سلامت رکھے، تھوڑی زحمت ضرور ہوگی لیکن کچھ دوں گا آپ کو کہ آپ یاد رکھیں۔ کیا کہیں گی جناب زہرا؟ فَتَمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّى ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ، اور پروردگار تو نے تو ہر اس شخص کو اور اس عورت کو جہنم سے نجات عطا کر دی جو مجھ سے اور میری اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اب جملہ سنیے شہزادی کی، وَوَعْدُكَ الْحَقُ، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، اور تو کبھی وعدہ خلافی کرتا بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی جناب زہرا یہ کہیں گی، پانچویں امام فرماتے ہیں آواز پروردگار آئے گی، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اس وقت پروردگار کہے گا، جملہ سنیے گا قسم خدا کی نہایت نفیس جملہ ہے، پروردگار کی آواز آئے گی، کیا میرا جملہ ہے؟ پروردگار کہے گا صدقتے یا فاطمہ۔ جو علماء بیٹھے ہیں وہ تو کم سے کم جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سمجھ رہے ہیں، کیا نزاکت ہے جملے کی۔ صدقتے یا فاطمہ، اے بنت رسول آپ اپنے کلام میں سچی ہیں۔ نہیں پہنچے جہاں لے جانا چاہتا، کون کہہ رہا ہے؟ بھئی قسم خدا کی چاہوں تو پوری مجلس اسی جملے پر ختم کر دوں میں۔ کون کہہ رہا ہے کہ آپ سچی ہیں؟ اللہ۔ اب جملہ کہہ دوں، جس شہزادی کو پروردگار سچی کہہ رہا ہو، اب اس کی صداقت پہ اگر کوئی شک کرے، اس سے اگر کوئی گواہ طلب کرے تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ جاہل ہے یا وہ کیا ہے، مولا سلامت رکھے، یا تو کیا مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ جس کی صداقت پر قرآن کی آیتیں گواہ ہوں، اس شہزادی کونین سے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار نے کیا کہا؟ صدقتے یا فاطمہ، اے بنت رسول آپ اپنے دعوے میں سچی ہیں۔ انی سمیتک فاطمہ، کہاں کہہ رہا ہے پروردگار؟ تمام مخلوقات ابھی سن رہی ہے، ابھی کوئی جنت جہنم میں کہیں نہیں پہنچا ہے، ابھی یہیں سب کھڑے ہوئے ہیں، ساری مخلوقات وہیں حشر کے میدان میں، ان سب کے سامنے پروردگار کہے گا انی سمیتک فاطمہ، اے بنت رسول واقعا میں نے ہی آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے، آپ اپنے کلام میں سچی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ آپ اپنے کلام میں سچی ہیں، میں نے ہی آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ اب معنی سن لیجئے گا، محظوظ ہو جائیں گے۔ فاطمہ، رسول اسلام فرماتے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں انما سمیت ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کا نام پروردگار نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ اپنے تمام چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑائیں گی۔ یعنی فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ حیدری، مولا سلامت رکھیں آپ کو، بات تمام ہو رہی ہے، میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں۔ فاطمہ یعنی جہنم سے چھڑانے والی، یہ ہے شہزادی کونین کی عظمت۔ میں کہوں گا پروردگار جب تو نے شہزادی کا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو ان کے صدقے میں سب کو شفاعت نجات بھی عطا کرے گا، پھر یہ اتنا بڑا قضیہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟
کہ ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوایا، ان کو جہنم کی طرف لے جایا گیا، تو آواز پروردگار آئے گی۔ جب شہزادی کہیں گی پروردگار پھر جب تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے پھر یہ کیا ہے، یہ تو میرے چاہنے والے ہیں، تو پروردگار کہے گا کہ شہزادی بنت رسول یہ جو میں نے اتنا بڑا قضیہ بنایا ہے وہ اس لیے کہ آج تاکہ پوری مخلوقات جان لے کہ آپ کی منزلت میرے نزدیک کیا ہے۔ یعنی پروردگار اتنا اہتمام کر، بھئی اگر ہم ایک مجلس اعضا کا اہتمام کریں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ پروردگار خالق و مالک جو اکبر ہے وہ جناب زہرا کی عظمت بڑھانے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے یہ اس لیے تاکہ پوری دنیا جان لے کہ آپ کی عظمت میرے نزدیک کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ آگے بڑھیے، ان کی شفاعت کیجئے، اور آج میں آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کرنے کے بعد پوری مخلوقات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس فاطمہ کو تم نے دنیا میں اذیتیں دی ہیں اس کا میرے نزدیک مقام کتنا زیادہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں امر محمد وآل محمد۔ مولا سلامت، تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ یہ ہے شہزادی کونین کی عظمت، یہ ہے فضیلت۔ یہ صرف ایک نام کی فضیلت بیان کی ہم نے کہا نا اگر میں صرف ناموں کی اور القاب کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں تو کم سے کم 5 سے 6 مجلسیں چاہیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے ناموں کا ذکر کرنے کے لیے۔ یہ ہے عظمت۔ تو کیا کہا پروردگار نے؟ صدقتے یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ سچی ہیں۔ جس کو پروردگار سچی کہہ رہا ہو، صدیقہ، صادق ہونا اور بات ہے، صدیق ہونا اور بات ہے، صادقہ ہونا اور بات ہے، صدیقہ ہونا اور بات ہے۔ پھر بات طولانی ہو جا رہی ہے، میں واپس آ رہا ہوں اپنی گفتگو۔ کیا کہا پروردگار نے؟ صدقتے یا فاطمہ، آپ سچی ہیں۔ فاطمہ زہرا سچی ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا جب اپنا قضیہ لے کر پہنچی ہیں دربار میں تو کیا کہا؟ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ پہلی غلطی تو یہ کہ صدیقہ کو جھوٹی بتایا، خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ دوسرا یہ کہ کہا کہ آپ اپنے گواہ پیش کیجئے، شہزادی نے گواہ پیش کیے تو ان کو جھٹلا دیا گیا۔ پھر اپنے بابا کا نامہ پیش کیا جس کو ہبہ نامہ کہتے جو رسول اسلام نے لکھ کر دیا تھا۔ اب جو شہزادی لوٹ کے آئی ہیں دربار سے تو اب شہزادی کی حالت اچھی نہیں ہے۔ مولا سلامت رکھے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن میں اس سے پہلے ایک جملہ جو میں نے حدیث میں اپنے پڑھا تھا اور پوری جو تقریر میں نے کی ہے وہ اسی ایک جملے کے اوپر، چونکہ یہ مجلس اعضا لائیو جا رہی ہے اور پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے اور دیکھی جائے گی، تو ایک پیغام جانا چاہیے یہاں سے کہ شہزادی کونین کے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا وہ لوگ تھے کون؟ تھے کون وہ لوگ؟ آج کی مجلس میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ لوگ کون تھے اور یہیں پر معلوم ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ میرے لفظ نہیں، کیا کہا رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ ومن آذ اللہ فقط کفر۔ جس نے مجھے اذیت دی اس نے فاطمہ کو، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت، اور جس اللہ کو اذیت دے فقط کفر۔ اب یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لفظ ماضی کے اوپر، صیغہ ماضی پر عربی زبان میں جب لفظ قد داخل ہوتا ہے تو تحقیق کے معنی دیتا ہے۔ یعنی کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ یعنی بلا شک بلا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ یقیناً ایسا ہے۔ قد کفر یعنی کیا مطلب؟ کہ جس نے بھی جناب زہرا کو اذیت دی فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، مسلمان۔ کیا سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جس نے جناب زہرا کو اذیت دی وہ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ اب جب یہ آئے ہیں شہزادی کون، جب معلوم ہو کہ شہزادی کی حالت بہت متغیر ہو چکی ہے، یہ روزانہ مولا کائنات سے ریکویسٹ کرتے تھے ابوالحسن ہم کو اپنے گھر لے کے جائیے، ہم بھی تیمار داری کرنا چاہتے ہیں،
بنت رسول کی، مگر مولا کائنات منع کر دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو مولا کائنات نے کہا، بات ختم کر رہا ہوں، میں آپ کو دلیل پیش کر رہا ہوں اور یہیں سے ربط مصابر ختم دعا۔ مولا کائنات سے جب اصرار کیا تو مولا کائنات نے کہا، ہم بنت رسول سے پوچھیں گے، اگر اجازت ملی تو ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے پاس مولا کائنات آئے، بنت رسول فلاں 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 آپ سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کے گھر بلوا لیں ان کو۔ شہزادی کونین نے کہا، اے میرے سرتاج، اے میرے والی و وارث، آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے، جو مناسب لگ رہا ہے، میں اسی کے اوپر اپنی رائے پیش کرتی ہوں، آپ کو جو مناسب لگے وہ کر لیجئے، میں آپ کے حکم کے تابع ہوں۔ اگلا دن ہوا جب مولا کائنات مسجد سے باہر نکلنا چاہتے تھے، میں بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، آہستہ آہستہ، تاکہ بات آپ کے اذہان عالی تک پہنچ۔ مولا نکلنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے دامن پکڑ لیا، ابو الحسن ہم بہت اصرار کر رہے ہیں، آپ ہم کو لے کے نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ مولا کائنات نے ان کو اپنے ساتھ لیا، دروازے پر آئے، دروازے پہ ان کو کھڑا کیا، باہر اندر داخل ہوئے، آنے کے بعد کہا کہ بنت رسول فلاں فلاں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ پردے کا اہتمام ہو گیا، جناب فضہ جناب اسما نے پردے کا اہتمام کیا، یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ آپ ساری گفتگو کو بھول جائیے گا، لیکن اس 2 منٹ کی گفتگو کو نہ بھولیے گا۔ جب یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، پوری توجہ، تو ایک مرتبہ انہوں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد کہا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ فضاؤں میں سلام کی آواز تو آئی، جواب سلام کی آواز نہیں آئی۔ جو پہنچ گئے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے۔ سلام کا جواب شہزادی نے، اب یہ ادھر آ گئے۔ اچھا پردہ ہے، جناب زہرا صلوات اللہ کی اتنی حالت خستہ ہے کہ آپ خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکتی۔ جب جناب زہرا نے محسوس کیا کہ ان کو جواب نہیں ملا، یہ ادھر آئیں جدھر جناب زہرا کا چہرہ تھا، حالانکہ پردہ کراہیت کتنی کر رہی ہیں جناب زہرا، ان سے پسند نہیں کرتی کہ جس طرف یہ کھڑے ہوں اس طرف میرا چہرہ بھی ہو۔ اسما سے کہا، اسما مجھے کروٹ دلا دے۔ جناب زہرا کو جناب اسما نے، جناب فضہ نے کروٹ دلا دی۔ ادھر کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے پھر سلام کیا، مگر جناب زہرا نے جواب سلام نہیں دیا۔ اب اتنے پڑھے لکھے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ سلام کرنا شریعت محمدی میں کیا ہے؟ سنت، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب، اور واجب کو چھوڑنا تو کیا سن رہے ہیں؟ مولا سلامت رکھے، گناہ۔ انہوں نے سلام کیا، جناب زہرا نے سلام کا جواب نہ دیا، تو مطلب کیا؟ نعوذ باللہ، کیا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے تصور بھی نہیں کیا؟ جن سے ترک اولا سرزد نہ ہو ان سے گناہ کا تصور کرنا بھی حرام ہے۔ انہوں نے سلام کیا، جناب زہرا نے جواب سلام نہیں دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے میری شہزادی، اے ملکۃ العرب، اے میری آقا زادی، اے ام الحسنین، مجھے اتنا تو بتائیں، اسلام آپ کے گھر کا، شریعت آپ کے گھر کی، آپ نے مسائل بتائے تو دنیا جانی کہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی تو دنیا نے نمازوں کے طریقے سیکھے، آپ نے روزے رکھے تو دنیا روزوں کے طریقے سیکھی، آپ نے حج کیا تو دنیا حج کا طریقہ سیکھی۔ حج سکھانے والی آپ، نماز پڑھانے والی آپ، روزے کے مسائل بتانے والی آپ۔ اے میری شہزادی، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ آپ ہی نے بتایا کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اے میری شہزادی، جب آپ ہی نے بتایا کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، تو پھر یہ آنے والے آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ جواب سلام کیوں نہیں دے رہی؟ تو عجب نہیں میری شہزادی کہیں کہ تو نے بالکل صحیح کہا، اسلام ہمارے گھر کا، شریعت ہمارے گھر کی، شریعت کے اصول سکھانے والے ہم۔ جہاں پر ہم نے سارے مسائل بتائے، وہیں پر ہم نے یہ بھی بتایا
کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے اور واجب کو ترک کرنا حرام ہے، لیکن جہاں پر ہم نے یہ مسئلہ بتایا وہاں پر یہ مسئلہ بھی بتایا کہ سلام کا جواب اس کا واجب ہوتا ہے جو مسلمان، سلام کا جواب مسلمان کا واجب ہوتا ہے، کافر کے سلام کا جواب واجب ہے۔ سلامت رکھیں اللہ، سلامت رکھیں اللہم صلی علی محمد۔ مسلمانوں کے سلام کا جواب واجب ہوتا ہے، کافروں کے سلام کا جواب واجب۔ اب لا کہتے رہو رضی اللہ رضی اللہ، یا اگر ہندوستانی زبان میں کہیں رجی اللہ، لا کہتے ہیں رضی اللہ۔ جن کے کفر پر جناب زہرا نے مہر لگا دی ہو انہیں کو اسلام، جن کے کفر پر شہزادی کونین نے اپنی مہر لگا دی ہو انہیں دنیا کی کوئی طاقت اب مسلمان ثابت نہیں کر سکتی۔ اے میری شہزادی، کیا عظمت ہے آپ کی، مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو، مولا سلامت رکھیں محتمیم کو، مولا سلامت رکھیں منتظمین کو، مولا سلامت رکھیں میرے عزیزم برادرم محترم مکرم جناب ذوالفقار احمد چھمن صاحب کو کہ جنہوں نے اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا، اور آپ تمام عزاداروں کو پروردگار سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں، جو آپ دعائیں لے کر آئے ہیں آپ اپنی جھولیاں بھر کر یہاں سے لے جائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فضائل یقیناً مجلس کے 2 جز ہوتے ہیں لیکن اصل مجلس مصائب ہوتے ہیں۔ بس مجھے اجازت دیجئے کہ مصائب کے 2-3 فقرے اب اتنی ہمت نہیں رہی ہے، وقت دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ عزاداری اور ہوگی، نوحہ خان آپ کے سامنے نوحہ خانی پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم سب مولا کو پرسہ دیں گے۔ عزاداروں سنیے، جناب زہرا کی حالت کیا تھی کہ آپ خود سے کروٹ نہیں لے سکتی تھی، ایسے ہی خود سے کروٹ، جناب فضہ آپ کو یہ حالت کی کس نے آپ کی، کس نے کی؟ کیا مکہ اور مدینہ کے کافر آئے تھے مارنے جناب زہرا کو؟ کون آیا تھا؟ مشرک تھے؟ کافر تھے؟ یہودی تھے؟ نہیں، وہی رسول کا کلمہ پڑھنے والے۔ اور کب کی یہ حالت؟ ابھی رسول اسلام کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے بچوں کی نظر کر رہا ہوں، یاد کر کے لے جائیے کتنے لوگ تھے جو جناب زہرا کے دروازے پر آئے تھے؟ 2 3 4 5 نہیں تھے، پورے 22 غنڈے تھے جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پر آئے تھے، 22 غنڈے۔ مولا سلامت رکھیں آپ لوگ، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، حق بھی ادا ہونا چاہیے مجلس کا۔ جب یہ آئے ہیں دروازے پر، انہوں نے آنے کے بعد کہا ابوالحسن کو باہر نکالیے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے کلچر کے سارے مومنین بیٹھے، مولا سلامت رکھیں آپ کو، ہمارا کلچر یہ ہے کہ اگر گھر میں مرد ہوتا ہے اور دروازے پہ کوئی آئے تو خاتون کبھی دروازے پہ نہیں آتی ہے، ہمیشہ مرد دروازے پہ آتے۔ کون ہے دروازے پر؟ جب یہ ہمارا کلچر ہے کہ جنہوں نے اس گھر سے سیکھا ہو، اس گھرانے کا کیا حال ہوگا؟ آج بھی غیرت عرب یہ ہے کہ اگر مرد گھر میں ہو، چاہے وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن کوئی خاتون دروازے پر آ کے نہیں پوچھتی دروازے پر کون ہے۔ جناب زہرا کیوں آئی تھی دروازے پر؟ جن سے دنیا نے غیرتیں سیکھی ہوں، جناب زہرا صلوات اللہ علیہا مدافع ولایت بن کر آئی تھی۔ جناب زہرا کہتی ہیں کون ہے کہ ہم کیا چاہتے ہو؟ ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جناب زہرا نے کہا کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر صبح و شام سید المرسلین کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر جبرائیل سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، جہاں پر فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، ابوالحسن کو باہر نکالو۔ شہزادی سمجھاتی رہیں، یہ نہ مانے۔ عزاداروں پھر ایک ظلم ہوا،
سنو گے ظلم سنو گے؟ کہاں سن رہے ہیں؟ تصور کریں آپ جناب زہرا یہیں بیٹھی ہیں اور آپ کی گفتگو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کہ میرے غم میں کون زیادہ روتا ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ہم کو دیکھ رہی ہیں۔ میری شہزادی پرسہ قبول کر لیجئے۔ اے میری شہزادی، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اے میری شہزادی، ہم سے پرسہ قبول کر لیں تو ہماری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اے میری شہزادی، آپ بڑی مظلومہ ہیں۔ عزادارو، کیا ظلم ہوا؟ جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، ایک مرتبہ انہوں نے دروازے کے اوپر آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا۔ جب دروازہ جلنے لگا تو انہوں نے، جناب زہرا کہاں ہے؟ پیچھے دیوار ہے، یہ جلتا ہوا دروازہ ہے۔ یہاں تک بھی جناب زہرا ان کو سمجھا رہی ہیں ابھی کچھ نہیں بگڑا، واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر یہ لوگ واپس نہیں لوٹے۔ کیا ظلم ہوا تاریخ میں؟ ایک ملعون آگے بڑھا اور جلتے ہوئے دروازے پر، بہت معذرت کے ساتھ جتنے یہاں پر میرے بھائی سید زادے بیٹھے ہیں ذرا ان کو دل تھام کر جملہ سنیے گا۔ ایک مظلوم آگے بڑھا اور اس ملعون نے جلتے ہوئے دروازے پر اب جو لات ماری ہے، پیچھے کیا ہے؟ دیوار ہے، ادھر جلتا ہوا دروازہ ہے۔ جیسے ہی لات لگی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین کی پسلیوں کے اوپر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ پروردگار کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ عزادارو، یہ جلتا ہوا دروازہ جب شہزادی پر گرا، ظلم یہیں نہیں رکا۔ تھوڑی دیر کے لیے دو جملے سن لیجئے گا، اس کے بعد دل کھول کر پرسہ دیجئے گا۔ یہ جو ہمارے آج مین گیٹ ہوتے ہیں، پہلے زمانے کے دروازے ایسے نہیں تھے، بڑے ہیوی دروازے ہوا کرتے تھے، لکڑیوں کے اتنے موٹے موٹے دروازے، اور اتنے موٹے موٹے دروازوں میں اتنی بڑی بڑی میخیں ہوا کرتی تھی۔ مولا سلامت رکھے، اتنی بڑی بڑی میخیں ہوا کرتی تھی جس سے دروازے کو آپس میں تختوں کو تھاما جاتا تھا۔ جب دروازہ جلا تو مجھے آپ بتائیں کہ میخیں سرخ ہوئی ہوں گی کہ نہیں ہوئی ہوں گی؟ دیکھیں، جو حداد لوگ ہوتے ہیں، لوہار، وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جب انہیں کسی سخت چیز میں لوہے کو پیوست کرنا ہوتا ہے تو لوہے کو پہلے وہ آگ پر پگھلا کر سرخ کرتے ہیں۔ جب لوہا سرخ ہو جاتا ہے، اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے جتنی ہی سخت چیز کیوں نہ ہو، اس میں جب داخل کیا جائے تو لوہا آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ جو سمجھ گئے مولا سلامت رکھے، ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر جملہ سنیے گا۔ لوہے کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ چاہے کتنی سخت چیز کیوں نہ ہو، اگر اس میں اس لوہے کو داخل کیا جائے تو آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ عزادارو، قیامت کا جملہ ہے، دروازہ جل رہا تھا، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، وہ جو میخیں تھی وہ جل جل کر سرخ ہو چکی تھی۔ اب جو جلتا ہوا دروازہ گرا، وہ اتنی بڑی میخ شہزادی کے پہلو شہزادی زمین پر گری۔ عزادارو، یہ اتنا بڑا ہجوم اسی جلتے ہوئے دروازے پر اپنے پیروں کو رکھ کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جلتے ہوئے دروازے پر اپنے قدموں کو لے کر گھر میں داخل ہوئے، مولا کائنات کے گلے میں رسی کو ڈالا اور ایک مرتبہ باہر لے کر چلے۔ اب جو شہزادی کو ہوش آیا، ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، فضا میری خبر لے، میری مائیں اور بہنیں یہاں پر مجلس کو سن رہی ہیں۔ وہ اس مصیبت کو بہت سے اچھے سے محسوس کر سکتی ہیں کہ جب عورت کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زہرا کہتی ہیں، فضا میری خبر لے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جناب فضا آگے بڑھی، شہزادی کے سر کے اٹھائے، اپنے زانوں پر رکھا،
ایک مرتبہ شہزادی نے آنکھ کھولی، پوچھا اینا ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہیں؟ فضہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، شہزادی بیان نہیں کر سکتی ہیں، شہزادی میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے کر چلے ہیں۔ عزادارو، وہ فاطمہ جس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، ایک مرتبہ چادر کو سنبھالا اور ایک مرتبہ پردہ کرنے کے بعد شہزادی کونین ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی۔ کہاں گئی؟ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ایک ہجوم ہے۔ شہزادی کونین آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ مولائے کائنات ہیں، بلوائیوں کا مجمع ہے، ایک ہجوم ہے، مولائے کائنات زمین پر بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی، ابو الحسن کا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ لوگوں سے کہتی ہیں خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دیں، ابو الحسن کو چھوڑ دیں، ابو الحسن کو چھوڑ دیں۔ لوگوں نے کہا یہ عورت مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ اینا قنفذ، اے قنفذ تو آگے بڑھ اور بنت رسول کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ سے جدا کر دیں۔ عزادارو، مصیبت پر سے ایک ہی پڑھوں گا، یہیں سے میں مصائب کو تمام کر رہا ہوں۔ کس کو کہا گیا؟ قنفذ کو۔ قنفذ کون ہے؟ اس کا غلام جو سب سے بڑا ظالم تھا، اسی کا یہ غلام تھا۔ ایک مرتبہ قنفذ آگے بڑھا، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ اپنے دستے سے اتنی زوردار طریقے سے جناب زہرا پہ وار کیا۔ عزادارو، جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا۔ اب جو اس نے وار کیا، شہزادی کونین زمین پر گرے اور ایک مرتبہ قبر رسول کا رخ کر کے کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد زہرا پر ایسی مصیبتیں پڑیں، اگر روشن دنوں پر پڑتی کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔